علماء کفریات بول رہے ہیں. اب میں سمپل ایک بات کر دوں، میں یہاں پہ بڑی ایک سمپل بات کر دوں، میں اس انسان کو مضل، ضال، کفری، کافر، زندیق، مرتد مانتا ہوں جو اللہ کا روحانی اور اللہ کا جسمانی بیٹا مانے. اب آپ کے اوپر یہ فتویٰ ہے، آپ یہ فتویٰ دیں کہ جو خدا کی روحانی اولادیں مانے کہ خدا کی روحانی استعارے کے طور پہ اولاد ہوتی ہیں، کیا آپ کی نظر میں وہ کافر، زندیق، مضل، ضال ہے کہ نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آپ میری بات سنیں بڑے آرام سے. اب دیکھیں مسئلہ بات وہیں ختم ہو گئی. میں نے الحمدللہ اتنی قرآن کی آیت پیش کری ہیں جس کے اندر خدا نے تصریحاً ہر اینگل سے، یعنی اب میں ساری پڑھوں نا، اس میں ہر رنگ سے ولد کہنا خدا نے اس کو حرام قرار دیا، اس کی نفی کری ہے. یعنی ایون ورڈ ولد، ولد کا ورڈ ہر جگہ ولد 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 ولد، نہیں 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 نہیں، یعنی استمرار ہے، تکرار ہے، تکرار پہ تکرار پہ تکرار پہ تکرار ہے. ٹھیک ہے کہ ولد نام کی کوئی چیز تم یوز کر ہی نہیں سکتے، اللہ سے نسبت دے ہی نہیں سکتے کسی کو ولد کے نام سے. یعنی اور میں نے اتنی آیتیں پڑھی ہیں اور اس میں خدا نے ہر رنگ کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک ہے، پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی. اگر ہمیں یہ والی بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کی بات کو، کیونکہ آپ وہیں پر اٹکے رہیں گے نا، تو اس کو میں آگے بڑھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں ابھی بھی قرآن سے نہیں ہٹنا چاہ رہا، پھر حدیث پہ آنا چاہ رہا تھا اس کے بعد پھر ان باتوں پہ، لیکن کیونکہ آپ کی سوئی ابھی یہیں اٹکی رہے گی، اس کو تھوڑا آگے بڑھانے کے لیے میں ہلکا سے استدلال کر رہا ہوں. ذرا سنیے گا. ٹھیک ہے، فرض کریں میرے بھائی، فرض کریں، بولو میں ٹائم لگا رہا ہوں. نہیں ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمارے آرام میں نے ان کو پورا ٹائم دیتا ہوں. نہیں ٹائم کی بات، اگلی دفعہ دوسرے پہ اتنا ہی ٹائم استعمال کرے نہیں میں ان کو وہ اپنا ٹائم لیں، جتنا بولیں گے میں نہیں بولوں گا. خالد بھائی وہ جتنا بھی، جب تک بولیں گے، کیا ہو گیا بھائی، میں جب تک بولیں گے میں چپ رہوں گا. میں آپ دیکھیں میں چپ، جب تک انہیں بند کرا میں بند ہوا. اچھا ایک میں پھر ابو جعفر بھائی سے پوچھ لوں، ایک منٹ. نہیں جعفر بھائی ایک منٹ ٹھہر جانا یار، ان سے بنا ٹائم کے کوئی کام ہی نہیں ہونا. بنا کا میرا ٹائم جو ہوتا ہے وہ آدھے سے بھی آدھا ہوتا ہے، یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں صاحب. تو اس لیے پتہ کیا کرتے ہیں، نہیں میں آپ کی ہر بات کا جواب دے رہا ہوں نا بھائی. ایک منٹ نا اکبر بھائی، ابو دوسرے بھائی سے بات کر رہا ہوں، آپ تو یار آپ لوگ بات نہیں کرنے دیا مجھے. خالد صاحب یار رک جاؤ یار، ایک پیار سیکنڈ. محبت سے بات ہو رہی ہے. ایک بندہ اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے، تمہارے ٹاپک پہ بھی بات نہیں کر رہا. ابو جعفر بھائی چلیں مجھے خالد بھائی بیچ میں یار رک تو جاؤ یار، ابھی تک کتنی بات ہو چکی ہوتی ہے. دیکھیں آپ ٹائم ضائع کر یار ابھی میں نے ان کو کہا ابو جعفر بھائی آپ بیچ میں، ایک منٹ رکو یار، کیا جلدی ہے. میں آپ سے کم نہیں کروں گا، اتنے دوں گا. ٹھیک ہے، اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بالفرض محال، کیونکہ آپ کی سوئی وہاں پہ آ کے اٹک گئی ہے، اس کو میں آگے بڑھانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ایک آپ کو کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں شاید کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر بالفرض محال یہ مان لیں کہ خدا نے پرانی کتابوں میں یہ ورڈ جو ابن یوز کرا وہ متشابہ کے طور پہ تھا، اس سے مراد قربت ہٹ گیا کہ ان کا چلیے پیچھے ہی چلے گا. میری کال آ گئی، سوری. تو ہاں اگر ہم فی الفرض محال یہ لے لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ متشابہ تھی، یہ جملہ ابن متشابہ تھا پرانی کتابوں میں، بائبل میں، اس میں اس میں. ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ اگر عیسائی وہ اس سینس میں لیتے ہیں جس سے مراد ہو کہ مثال کے طور پر بہت مقرب ہے، بہت عزیز ہے، بہت فلانا ہے، وہ لٹرل سینس میں خدا نہیں بولتے، تو ہو سکتا ہے بائبل وغیرہ کے اندر جس میں سن آف گاڈ جو آیا ہے وہاں مراد سن سے یہ ہو. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو مینشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے بائبل کے اندر اگر سن آف گاڈ آئے تو اس سے مراد ایکچوئل سن شاید نہیں ہے، اس سے مراد تقرب ہے، بہت بڑائی ہے، جو کچھ بھی. یہ عیسائیوں کے کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس وقت متشابہ ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں میری جان، جب قرآن آ گیا نا ہر پرانی چیز کالعدم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جب قرآن آ گیا کیا کانسیپٹ تھے وہ کالعدم ہو گئے، کیا متشابہات تھیں وہ کالعدم ہو گئے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ ان جتنے بھی علماء سارے کے سارے یہ قرآن کے سامنے جب بات آتی ہے نا، قرآن نے کہا ہے کہ اب تم تصور بھی نہ کرو ولد کے نام کا خدا کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب مجھے بات بتائیں، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ تو اس امت کے لیے آئے ہیں، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ قرآن اور رسول کو ہی فالو کرتے ہیں، مرزا صاحب جو ہیں وہ تو اطاعت پرافٹ محمد میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کے خلاف وہ نہیں جاتے. اگر بائبل وغیرہ کے اندر یہ کوئی متشابہ کانسیپٹ آیا بھی ہو نا، میں مان نہیں رہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رائٹ، لیکن جب قرآن آ گیا اب مرزا صاحب کے اوپر
کوئی ایسی وحی نہیں آ سکتی جو قرآن سے ٹکرائے. اگر مرزا صاحب کے اوپر آ رہی ہے تو یہ مرزا صاحب کی اپنی اختراع سمجھی جائے گی. کیونکہ قرآن ہمارے اور آپ کے سامنے مسلم ہے، اور قرآن ہمارے اور سامنے حجت ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ کسی بھی مخلوق کو میرے لیے ولد کے کسی بھی لیول پہ تم نہیں لا سکتے، میں نے کتنی آیات پڑھ دی ہیں، ابھی بھی بہت بچتی ہیں جو میں پڑھ سکتا ہوں، رائٹ. جب یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہم